ادھر رکھنا. لیپ ٹاپ سامنے رہتا ہے. ہاں ادھر رکھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ جو یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اور بھی کوئی مقصد ہے ساتھ میں؟ نہیں وہ تو ہے ہی کچھ دنیاوی مقصد کسی میں بھی نہیں ہے. اللہ میرے اندر بھی نہ رکھے. ایک حدیث سناتا ہوں دیکھیے. یعنی آپ لوگ اتنی محنت کر کے آتے ہیں صبح سویرے سب کچھ، یعنی ماشاءاللہ، کہ پھر اس کے بعد فوراً تجارتوں کے لیے نکل جانا، دکانوں کے لیے نکل جانا. اس کے بعد فوری طور پر گھر میں خواتین بھی ماشاءاللہ بہت سارے کام ہونے کے باوجود بھی ایک حدیث سناتا ہوں جو سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے. لیکن یہ جو حدیث جن الفاظ کے ساتھ سنا رہا ہوں یہ سنن ترمذی کی، ذرا غور کر کے دیکھیے. ہاں نہیں، آج کا موضوع ہے الاصل فی الکلام الحقیقہ. یہ حدیث کافی بڑی ہے، بہت بدل جائے گی کلاس ہماری. جلدی سے سنا دیتا ہوں. سنن ترمذی کتاب العلم، حدیث نمبر ہے 2680 پر 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ جیسے جیسے مسلمان اسلامی مملکت کی سرحدیں بڑھتی گئیں، صحابہ دور دور علاقوں میں چلے گئے نا. مصر چلے گئے، یمن چلے گئے، ملک شام چلے گئے وغیرہ وغیرہ. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان مواخات، بھائی چارگی کراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، بعد میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے تھے، دمشق، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیت المقدس. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے، دمشق میں. تو ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے شہر سے آ رہا ہوں، مدینے سے، مدینہ نبویہ سے. میں مدینہ نبویہ سے آ رہا ہوں، کم و بیش 3000 کلومیٹر کے آس پاس کا سفر ہے. یعنی اتنی مشقت برداشت کر کے آیا ہوں میں آپ کے پاس. اور آیا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک حدیث ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے حوالے سے سن رہا ہوں لوگوں میں. وہ حدیث آپ سے براہ راست سننے کے لیے آیا ہوں میں. ایک حدیث، احادیث کا مجموعہ نہیں. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اتنا ہونے کے باوجود بھی صحابی کی غیرت دیکھیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما اقدمک یا اخی، اتنی مشقت برداشت کر کے، اتنا پیسہ برداشت کر کے، اتنی محنت برداشت کر کے، جسمانی ذہنی ہر طرح کی جو ہے تکلیف برداشت کر کے میرے پاس جو آئے ہیں، کس چیز میں تمہیں مجھے میرے پاس لے کر آئی ہیں؟ کیا چیز؟ تو انہوں نے کہا کہ حدیث بلغنی، ایک حدیث ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، کہ انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ تقریباً، کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیث سننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا اما جئت لحاجہ، کیا دمشق میں کچھ کام کاج بھی اس وجہ سے آ گئے کیا؟ ساتھ میں مجھ سے پوچھ بھی لیں کر کے، کچھ حاجت بھی ہے تمہاری؟ کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا اما قدمت لتجارہ، تجارت کی وجہ سے آ کے ہیں کیا؟ ساتھ میں ہوں تو پوچھ بھی لیں حدیث. کہا کہ نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں. ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث. سمجھ میں آئے گی بات آپ کو؟ ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کہ جس حدیث کو سننے کے لیے وہ شخص وہاں سے آیا ہے،
کہا کہ دیکھو سنو فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی پڑھ لوں تو جہاں مشکل ہے کہ ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ. آپ لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے کیا؟ عربی پڑھ دیتا ہوں صرف. ہاں جی. کہا کہ من سلک طریقا، جو بھی چلتا ہے، چاہے 10 قدم ہو، 20 قدم ہو، چاہے 100 قدم ہو، چاہے ہزاروں میل ہو، ایک قدم ہی کیوں نہ ہو، اوپر سے نیچے آنا ہی کیوں نہ ہو. سمجھے بات آپ کو؟ من سلک طریقا یبتغی، ابتغا چاہنا، الا ابتغاء وجہ رب العالی چاہنا، یبتغی فیہ علما، جو صرف علم کے غرض سے چلتا ہے ایک قدم ہی صحیح، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ گویا کہ اسے جنت کی طرف چلا رہا ہے اس کو. اتنا شعور آنا چاہیے. معمولی قدم نہیں ہے آپ لوگوں کے انشاءاللہ. اللہ ان قدموں کو رائے گا نہیں کر دے گا. اس کے بعد وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ. ہاں یعنی صرف شریعت کے علم کو، دوسرے علوم کو نہیں. ورنہ سب سے زیادہ سر فہرست کفار آ جائیں گے اس میں. سچر کمیٹی خوش ہو جائے گی پورے غیر مسلمین کے لیے ہو رہا مسئلہ کر کے. ایسا نہیں ہے. دینی علم کے لیے، صرف دینی علم کی خاطر نورانی قاعدہ سے لے کر کے تفسیر اور حدیث اور قواعد فقہ پڑھنے والے سب لوگوں کے لیے دینی علم مقصود ہو پورے شعور و آگاہی کے ساتھ، اسی کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب عالم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی اس کے گناہوں کی بھرپائی کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. ہمارا کیا تعلق پوری دنیا سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے سینوں میں جو شریعت کا علم رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات ہمارے حوالے کر دیا. سب ہمارے استغفار میں مشغول ہیں. ہماری اجنبیت ہے ہماری، اس کے لیے ہم جانتے ہیں دنیا میں کیا کیا ہے، لیکن سبوں سے ہمارا تعلق جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد حتی الحیتان فی الماء. حتی الحیتان الحوت، مچھلی. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. صاحب الحوت یونس علیہ السلام کو کہا گیا. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، یعنی کتنے سمندر ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے، کون اسے گن سکتا ہے سوائے اللہ کے. لیکن سب کے سب جو ہے اس طالب علم کے لیے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. اللہ رب العالمین ان کے فرائض میں رکھ دیا ہے. وہ جیسے ان کا کھانا پینا ہے ویسے ان کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے. گویا کہ پیدا ہی اللہ نے اس کے لیے کیا ہم کو. ان کا اپنا وجود کچھ نہیں، ہمارے لیے پیدا کیا اللہ نے ان کو، ہمارے استغفار کے لیے. سمجھ رہے اس بات کو؟ ہاں ایک دینی طالب علم اپنے آپ کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا. ایک دین کا طالب علم اللہ رب العالمین نے اسے سب سے اونچا درجہ عطا کیا ہے. اس کے برابر کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ایک دینی طالب علم کو عطا کیا ہے. اتنی جب اس نے مشقت برداشت کی تو اس کو وہ حدیث سنانے سے پہلے یہ حدیث سنائے اس کو کہ تمہارا اگر ایسا معاملہ ہے تو سن لو کر کے. اس کے بعد دیکھیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. جو عبادت کرنے والے بہت عبادتیں کرتے ہیں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اہل علم نہیں، خود اللہ کے سب احادیث ہیں یہ سب. جاہلوں کے 1000 سجدوں سے عالم کا ایک سجدہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اس کے بعد ان العلماء ورثۃ الانبیاء. ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے ماشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شریعت کے علم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے انتخاب کیا ہے. ہماری نیتیں خالص ہوں تو ایک قدم بھی جنت کا قدم ہے. نیتیں خالص نہیں ہیں تو خرچ کیا جانے والا پیسہ، یہ تھکان، یہ چلنا پھرنا، یہ اٹھنا بیٹھنا مزید تکلیف کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے. اور اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے، دیکھیں اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے چنا ہے.
کہ پورے زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں، پوری چونٹیاں جو ہمارے پیروں کے نیچے آگے رون دی جاتی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ہمارے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں. پوری مچھلیاں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. گویا کہ غائبانہ پوری زمین کی جو جتنی بھی زمین پر مچھلیاں ہیں، یعنی سمندر بھی زمین کا حصہ ہے، جتنی مچھلیاں سبوں سے ہمارا تعلق ہے، کسی اور سے ہو نہ ہو، ہمارے سے تعلق ہے ان کا. اللہ اکبر. بہرحال جو ہے یہ ان کے جو استغفار ہے یہ خود بھی ہمارے نام اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا. ہمارے بہت سارے گناہ ہوں گے جو ہمیں قیامت کے دن نظر ہی نہیں آئیں گی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے استغفار کی وجہ سے. ہم لوگ اتنا عمل نہیں کیے ہوں گے جتنے کہ ہم کو اجر ملنے والا ہوگا. ہم پوچھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے استغفار کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں. تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑے کام کے لیے کیا ہے. تو کسی لمحے بھی ہماری ہمت پست نہیں ہونا کہ اتنی مشقت کر رہا ہوں، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں، اتنا یہ کر رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی یہ چیز نہیں آنا. مزید خوشی ہوتی جانی چاہیے. اس کے لیے سب سے بڑی بات ایمان بالغیب. ہاں ٹھیک ہے، چلیے اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو قاعدہ ہے الاصل فی الکلام، جی حدیث نمبر پڑھ دیا نا پوری حدیث. ہاں نہیں وہ حدیث نہیں، وہ حدیث نہیں، وہ حدیث اس میں نہیں ہے. ہاں جی. وہ غالباً مسند احمد میں رہے گی میرے انداز سے. دیکھیں وہ غصہ کر رہے ہیں، قاعدہ پڑھا بول رہے ہیں جی. الاصل فی الکلام الحقیقہ، الاصل فی الکلام الحقیقہ. نہیں وہ بھی حرص ہے ان کی حدیث کے بارے میں، وہ بھی ان کی حرص ہے ماشاءاللہ. یہ جو قاعدہ ہے الاصل فی الکلام الحقیقہ، یہ بہت اہم قاعدہ ہے. یہ الیقین لا یزول بشک، اس قاعدے کے تحت یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کے تحت یہ قاعدہ، وہ مرکزی قاعدہ ہے. وہ جو دوسرا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا، اب تک مرکزی قاعدے دو ہی قاعدے ہم لوگ پڑھے، تو دوسرے مرکزی قاعدے کے تحت یہ قاعدہ آتا ہے. اس قاعدے کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ کلام میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں، کلام گفتگو ہماری عام گفتگو، ہماری گفتگو میں جو الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم اگر ایسا لفظ استعمال کریں کوئی بھی جس میں دونوں معنی لیے جا سکتے ہوں، ہماری گفتگو میں یا ہمارے لکھنے میں ہم ایسا لفظ استعمال کریں جس کے اندر بیک وقت دونوں ہی معنی لیے جا سکتے ہوں، ایک حقیقی معنی بھی ایک مجازی معنی بھی، دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم کس معنی کا احتمال کریں گے؟ حقیقی معنی کا. مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے ہم قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یا ہماری عام کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز، ہماری گفتگو کے دوران ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی لینا. کیا نہیں لینا؟ حقیقی معنی، اس کا مجازی معنی نہیں لینا. مجازی مطلب اس کو میں اب ہلکے پھلکے انداز میں کیسے میں بتلاؤں آپ کو، یعنی اس کو مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں میں آپ کو. مثال کے ذریعے سے جو باتوں کے اندر جو بولتے ہیں کہ آدمی سامنے والا بولتا ہے لیکن اس کا سامنے والا جو ہے اس الگ طریقے سے مطلب ڈبل میننگ جو بولتے ہیں نا، توریہ. آدمی بولنے والا ہی نیت الگ کر لیتا ہے. ہاں وہ شام میں لپیٹ کے مارنا بولتے ہیں. جی 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 جی. زبان سے بات نکل گیا لیکن اس کا نہیں، یہ الگ چیز، یہ الگ چیز، یہ الگ چیز. یہ سادگی کے ساتھ آدمی اپنے عام گفتگو کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، اسے ہو سکتا ہے کسی سے خطاب بھی نہیں کر رہا، وہ اپنے ہی سے کچھ گفتگو کر رہا ہے، وہ یہ کچھ بول رہا ہے کسی کو یا عام بات چیت کر رہا ہے. یہ قاعدہ کیوں بنایا گیا اس کا میں مقصد بتلا رہا ہوں آپ کو کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک بات میں، ایک لفظ میں ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے. مجازی معنی میں کیسے آپ کو بتلا رہا ہوں آپ کو. عربی زبان میں شیر کو اسد بولتے ہیں، اسد اللہ، اللہ کا شیر. اسد معنی شیر، اسد کی معنی شیر. اگر میں بولوں میں نے شیر کو دیکھا ہے
تو آپ کیا معنی لیں گے؟ واقعی شیر کو دیکھا ہے. جب تک کہ میں یہ واضح نہ کر دوں کہ میں ایک شیر دل آدمی کو دیکھا ہوں، یا کسی کی طرف اشارہ کر کے بولوں کہ یہ تو شیر ہے، شیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جرت والی جو بات ہے جو شیر کے اندر موجود ہے وہ ہے اس کے اندر. بات واضح ہو گئی؟ یہ بولیں گے مجازی معنی. ورنہ یہ اس کو بولوں گا اگر میں یہ تو شیر ہے، شیر، نہ وہ غصے میں آئے گا، نہ سننے والے غلط سمجھیں گے کہ کہاں یہ چیر پھاڑ کے یہ کھاتا ہے، اس کی دم نہیں ہے، اس کے پیر، ہاتھ پیر ایسے نہیں ہیں، یہ انسانوں کی طرح چلتا ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا. کیونکہ شعر میں جو جرت والی جو بات ہے، بہادری کی جو بات ہے، وہ حصہ اس کے اندر موجود ہے. اسی بنیاد پر اسی کو بولتے ہیں مجازی معنی. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں اس کا بڑا دخل ہے، عربی زبان میں اس کا بڑا دخل ہے. تو یہ قاعدہ بنایا گیا کہ کلام میں، گفتگو میں، بات چیت میں کوئی ایسا کلمہ آ جائے جس میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی لیے جا سکتے ہوں، تو ہم کون سے معنی کو لیں گے؟ حقیقی معنی کو ہی لیں گے. جب تک کہ مجازی معنی لینے کی بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے، اس کے بغیر حقیقی معنی نہیں لیا جا سکتا. تب حقیقی معنی لینے کی کا آپشن ہی نہیں ہے. تب کی بات کر رہا ہوں میں. اس کی کیا شرائط ہے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ قاعدہ جو بنایا گیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ علماء میں اس تعلق سے 3 مسلک ہیں. علماء میں 3 مسلک ہیں. علماء یہ کہتے ہیں، علماء کی ایک جماعت، کہ کلام میں حقیقی معنی کے ساتھ ساتھ مجازی معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ عربی زبان میں بھی ہے. حقیقی معنی کے ساتھ ساتھ مجازی معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ عربی زبان میں اس کا برابر حصہ ہے. ایک علماء کی ایک جماعت. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عربی زبان میں تو مجازی معنی کی گنجائش ہے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان میں تو اس کی گنجائش ہے کہ مجازی معنی لیا جا سکتا ہے کسی بھی لفظ کے لیے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں مجازی معنی نہیں لیا جائے گا، حقیقی معنی ہی. علماء کی ایک تیسری جماعت، جس میں خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد ابن قیم وغیرہ کا نام آتا ہے رحمہم اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان میں مجازی معنی کا کوئی معنی ہی نہیں، جو بھی ہے حقیقی معنی ہی، مجازی معنی کی بات ہی نہیں پیدا ہوتی. یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ جن علماء نے اتنی سختی سے مجازی معنی کا انکار کیا، اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ لوگ کھیلتے تھے، باقاعدہ کھلواڑ کرتے تھے. قرآن مجید میں مجازی معنی لے کر کے، عربی زبان میں مجازی معنی ہے، قرآن میں بھی مجازی معنی ہے کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پورے ناموں میں، پورے صفات میں، سب میں ایر پھیر کر دی انہوں نے، سب میں ایر پھیر. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، حالانکہ یہ جو بات بتلانے جا رہا ہوں میں آپ کو، ہمارے قواعد فقہیہ سے اس کا تعلق نہیں. شروع میں ہم لوگ پڑھے تھے قواعد فقہیہ میں قصوں کا، اخبار جسے بولتے ہیں، پچھلے زمانے کی کوئی خبریں، آنے والی زمانوں کی کوئی خبریں، غیبیات، عقائد، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا نا، فقہی مسائل سے ہوتا ہے. تو میں وہ بتلانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اس میں جو راجح اور محتاط درمیانی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جن علماء نے انکار کیا کہ مجازی معنی کچھ نہیں، نہ عربی زبان میں، نہ جو ہے قرآن مجید میں، اور ہمارے اس دور میں اس تعلق سے بہت زیادہ لکھا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور بہت بہترین نفیس انہوں نے گفتگو کی ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں، احادیث میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، اس کی صفات وغیرہ میں، خاص کر صفات میں دیکھیے کچھ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عین کا لفظ ہے، آنکھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یدن کا لفظ ہے، رجل کا لفظ ہے، ماشاءاللہ وجہ کا لفظ ہے، ذات، یہ لفظ آتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں، خبر کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین کے لیے غضب کا لفظ، اللہ غصہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے
یعنی ضحکہ کا لفظ، ضحکہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے. جیسے ایک لفظ آتا ہے نزل، جی ماشاءاللہ، نزول، اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک لفظ آتا ہے استوا. ایسے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ سبوں میں یہی تعبیر کی گئی، سب میں مجازی معنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو بات بھی آتی ہے سب میں مجازی معنی. اگر مجازی معنی ہی ہے تو پھر یہ حقیقی لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری ذات کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بھی حقیقی لفظ استعمال نہیں کیا، سب میں مجازی معنی. یہ بھی حیران کن بات ہے. اور سب سے بڑی حیران کن بات کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں یدن کا لفظ آتا ہے تبارک الذی بیدہ، یدن واحد ہے نا، کہتے ہیں کہ نہیں قدرت مراد ہے، طاقت. کیا مراد ہے؟ طاقت مراد ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا کہ میں نے آدم کو خلقت بیدی، ہاتھوں سے نہیں، کون ترجمہ کریں گے اس کا؟ خلقت بیدی، جی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. تو یہاں پر بھی طاقت کا معنی ہوگا کیا؟ اگر طاقت کا معنی ہوگا تو میں نے دو طاقتوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وہ ایک نقص پیدا ہو رہا اللہ رب العالمین کی ذات میں ہے کہ ایک طاقت کافی نہیں ہے کہ دو طاقتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. رجل، پیر، اللہ رب العالمین کے لیے ہر چیز میں انہوں نے جو مجازی مانا، سب میں کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا. استوا، اس کے معنی لیے گئے استعلا کے کہ بس بلند ہو جانا. اللہ رب العالمین مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلند ہو گیا. استعلا مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلند ہو گیا. یہ گویا کہ اتنا زیادہ انہوں نے استعمال کیا اس چیز کو مجازی معنی کو، وہ ہے کہ قرآن میں حقیقی معنی کم، مجازی معنی زیادہ ہو گیا. اور ہمارے اس دور میں، یعنی ہمارے اس دور میں مطلب ماضی ہی میں، حافظ شنقیطی رحمہ اللہ، نام سنے ہیں آپ لوگ؟ شیخ محمد امین بن محمد المختار الشنقیطی، شناقطہ، افریقہ کے لوگ ہیں. یہ بڑے غضب کے عالم ماشاءاللہ، عجیب و غریب عالم، بہت عظیم عالم دین. انہوں نے ان کی جو کتاب ہے ہمارے پاس تفسیر کی اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، مستقل رسالہ ہی لکھا انہوں نے کہ قرآن مجید میں حقیقی معنی ہی لیا جائے گا، مجازی نہیں. تو کچھ لوگوں نے کچھ دلائل دی کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جس میں مجازی معنی بھی مراد لیا گیا، حقیقی معنی نہیں. جیسے مثال کے طور پر سورہ یوسف کھولی، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اس میں آیت نمبر 80 پر 2. پڑھی. یوسف علیہ السلام کے جو اخوان ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اناج لانے کے لیے، غلہ لانے کے لیے مصر گئے، اور پھر ایک حادثہ کے طور پر، ایک باقاعدہ خطہ اور پلان کے طور پر یوسف علیہ السلام کے بھائی کو روک لیا گیا. اور پورے بھائی جب واپس آئے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، ہماری طرف سے غلطی نہیں ہوئی ہے. آپ کو یقین نہیں ہے تو واسأل القریہ، آپ جا کر کے قریہ سے پوچھ لیں. کسے پوچھیں؟ قریہ سے پوچھیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ واسأل اہل القریہ، اہل قریہ سے پوچھ لو، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ قریہ سے پوچھو. قریہ میں وہ جان ہے کیا؟ اس کے اندر حس ہے کیا؟ گفتگو کر سکتے ہیں کیا وہ؟ قریہ بستی کو بولتے ہیں. بستی سے جا کے کیسے پوچھیں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ہاں. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک اسلوب ہے عربی زبان کا. یہ حقیقی لفظ ہے، وہ حقیقی انداز ہے، وہ مجازی معنی نہیں. ظاہر بات ہے نہ ان کے بھائی اتنے پاگل تھے، نہ ہی یعقوب علیہ السلام نے کچھ غلط معنی لیا کہ وہ جا کے در و دیوار سے جا کے پوچھیں گے کیا
اس کی مٹی سے جا کے پوچھیں گے، لوگ ہی مراد ہیں۔ تو یہاں مجازی معنی نہیں ہے بلکہ وہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر بہت اچھی بات لکھی ہے، سورہ کہف کھولی۔ اصل میں جو ہے انہوں نے اپنا راستہ بنایا مجازی معنی لے کر کے اللہ رب العالمین کی صفات میں ہیر پھیر کرنے کے لیے، ہر جگہ پر مجازی معنی۔ سورہ کہف کھولی، سورہ نمبر 18، یہاں تک آواز آ رہی ہے؟ آپ مصحف کھول رہے ہیں؟ آیت نمبر 70 پر 7، آیت نمبر 70 پر 7 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا، جب ایک بستی میں آئے، وہ آنے کے بعد یہاں پر جو ہے یعنی آپ کو معلوم ہے نا مجمع البحرین جہاں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ مجمع البحرین یہ قرآن مجید کا بہت ہی اعلیٰ معیار ہے، یہ اخلاق کے سب سے اونچا معیار عطا کرتا ہے قرآن۔ یہاں بات آگئی تو اچانک بتلا دے رہا ہوں میں آپ کو کہ مجمع البحرین قرآن مجید میں دیکھیں نا آپ، مصر کا نام لیا قرآن نے، فلاں بستی کا نام لیا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کہاں ملاقات کریں گے وہ جگہ کا نام لیا، مجمع البحرین۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو بستی میں داخل ہوئے اس بستی کا نام نہیں لیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر احسان کیا کہ اس بستی کا نام نہیں لیا، ورنہ قیامت تک برابر اس بستی والوں کو لوگ تانا دیتے بخیلوں کی بستی ہے کر کے۔ کس کی بستی؟ بخیلوں کی بستی، گرچہ کہ آج پورے کے پورے محسن ہوں وہاں پر، پورے آج مہمان نواز بھی ہو جائیں، لیکن ایک تانا تو ہوتا کہ آیت انہی کے تعلق سے، یہ بستی کے تعلق سے۔ قرآن کا کتنا احسان ہے دیکھیں، ہاں اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر میں بھی کون سی بستی نہیں معلوم ہے، کہا کہ حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعما، دونوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا اس بستی والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان یضیفوہما، وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں، انہوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جدار، دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا جو یریدو، جو دیوار چاہ رہی تھی، ان ینقض، گرنے والی تھی، دیوار گرنے والی تھی۔ اب یریدو کے معنی کیا ہیں؟ چاہنا، اور یریدو کے معنی چاہنا، اس کے اندر ہوا کی جو ضمیر ہے کہ وہ چاہ رہی تھی یا وہ چاہ رہا تھا، وہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جدار کی طرف، دیوار کی طرف۔ تو کیا دیوار کے اندر بھی ارادے کا معنی آتا کیا ہے جدار کے اندر؟ تو گویا کہ مجازی معنی ہے، وہ دیوار گرنے والی تھی، دیوار کے اندر ارادے کا معنی کہاں آتا ہے؟ تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تسبیح کو جانتا ہے، اور ہر ایک میں شعور رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مارے کیونکہ شعور ہے اس کے اندر، پتھر قدر میں کپڑے کو لے کے بھاگ رہا تھا، تو اللہ نے اس کے اندر وہ ارادہ رکھا ہے، اور اس کا خالق کہہ رہا ہے جو اس کے اندر شعور رکھا ہے کہ دیوار چاہ رہی تھی یہ بات، اور خالق نے کہا ہماری اس بات کو، اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر شعور رکھا ہے، جو آپ اور میرے اندر رکھا ہے۔ تو پھر یہ مجازی معنی کیسے لے سکتے ہو؟ حقیقی معنی ہے، ایسے ہر ایک کا انہوں نے جواب دیا شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے، گویا کہ اس کا دروازہ بند کیا انہوں نے، جو مجازی معنی لے کر کے پوری آیاتوں کو لیا انہوں نے، وہ آیتیں جو اللہ سے متعلق ہیں، اللہ کے ذات سے متعلق ہیں۔ یہ اہل باطل کا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ مجازی معنی کیا ہے؟ اہل باطل کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو قواعد فقہیہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، اس کی صفات میں، قیامت سے متعلق آپ دیکھیں نا، قیامت سے متعلق جتنی بھی غیبی خبریں ہیں، خاص کر یاجوج ماجوج کا نکلنا، امام مہدی کا آنا، پھر اس کے بعد دجال کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یاجوج ماجوج کا، اور دابۃ الارض کا، یہ جو قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اہل بدعت نے آج سے نہیں پچھلے زمانوں سے بھی برابر سب میں ایر پھیر کی۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی مجازی معنی، سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ مجازی معنی۔ تو اب یہ ہمارا موضوع نہیں کہ کیسے کیسے معنی لیا گیا ان معاملے میں، لیکن یہ بات ہے کہ ہر ایک میں مجازی معنی لیا گیا۔
عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس کے اندر ایک مجازی معنی، وہ مینار پر آئیں گے تو وہ مینار کا کیا ایک مجازی معنی، مقام لد میں قتل کریں گے وہ مجازی معنی، وہ ایسا ہوگا مجازی معنی، وہ ایسا ہوگا مجازی معنی، سب میں مجازی معنی۔ یہ بہت بڑا باطل کا ہتھیار ہے یہ۔ تو عقائد کے معاملے میں غیبیات میں مجازی معنی کو دخل نہیں، سب حقیقی معنی، جو لفظ نبوی وہ لفظ ہے وہ ایسے ہی رہے گا، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ ایسے ہی رہے گا۔ جی کیا ہے؟ ہاں میں اس لیے نام نہیں چھڑنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے پھر مثالیں دینی پڑیں گی، پھر الگ ہو جائے گا موضوع، اس لیے میں نے اجمالاً یہ بات کہہ دیا کہ جو ہے عقائد کے باب میں امور غیبیات میں مجازی معنی نہیں، حقیقی معنی ہے۔ چونکہ الاصل فی الکلام الحقیقہ، ہم لوگ قواعد فقہیہ سے تعلق رکھتے ہیں، قواعد فقہیہ میں سے پڑھ رہے ہیں، فقہی مسائل میں اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے، جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم عام جو گفتگو کرتے ہیں فقہی مسائل میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں باقاعدہ اس کا یعنی اس کی گنجائش ہے مجازی معنی کی، لیکن کب؟ ضرورت پڑنے پر، ایسے ہی نہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم آج کل دیکھتے ہیں دکانوں میں، اور آج کل بہت کم ہے یہ، پرانے جو لوگ ہیں جو کچھ کیا بولتے ہیں تھوڑی اچھی زبان رہتی ہے ان کی، اچھے اخلاق والے رہتے ہیں، اور خاص کر دینیات سے ان کا تعلق رہتا ہے، ان کی زبانوں میں آپ سننے کو ملے گا۔ دکان میں جاتے ہیں آپ، کچھ خریداری کرتے ہیں، کیا بولیں گے وہ؟ 20 روپے اس کا ہدیہ ہے، 100 روپے اس کا ہدیہ ہے، تو اس کا مطلب ہم آنکھ بند کر کے لے لیں گے ہدیہ ہے کر کے، کیونکہ وہ ہدیہ جب بول رہے ہیں تو حقیقی معنی ہے کہ مجازی معنی؟ مجازی معنی۔ تو مجازی معنی لینے کے لیے باقاعدہ کوئی ایسی دلیل چاہیے جو اسے مجازی معنی کے لیے لینے کے لیے مجبور کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہاں پر جو اس کے ساتھ جو لگا کے رکھے ہیں لفظ، 20 روپے 100 روپیہ، وہ اس بات کی دلیل ہے۔ وہ آپ خرید و فروخت کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ آدھے گھنٹے میں پورا دکان خالی ہو جائے گا، ہدیے کے لیے بیٹھیں گے تو پورا دکان ایک ہاتھ میں لے کے چلا جائے گا، ہدیہ دے دیجیے۔ تو اس شخص کا یہ کہنا کہ اس حد کا ہدیہ 20 روپیہ، یا پوچھنے والا کا یہ کہنا کہ اس کا ہدیہ اتنے روپے، کتنے روپے اس کا ہدیہ ہے، تو وہ ہدیہ مجازی معنی میں، حقیقی معنی میں نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، کوئی آدمی وضو، ہاں کیا ہے اس میں؟ وامسحوا، ذرا دیکھو، نہیں امام شافعی رحمہ اللہ تو ظاہری معنی لیتے ہیں۔ خیر یہ دیکھیے، تو یہ کوئی آدمی کوئی چیز لا کر کے دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے ہبہ ہے، یا میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یا میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تو وہ چوکا نہ رہنا، پوچھ لینا کہ کتنے میں ہے آپ کا تحفہ، اور واقعی تحفہ ہے تو تحفہ ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہو جائے گا حقیقی معنی میں، ورنہ مجازی معنی میں لے رہے بعد بولیں گے اس کی قیمت دیجیے، ایسا نہیں ہوگا۔ جی عموماً وہ بہت محتاط انداز ہے، محتاط وہی نزاکت ہے، وہ یہ غلط ہے۔ مصحف کو بیچنا، آپ قرآن کو، اسے ابھی بہت تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا میں آپ کو، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ عربی مصحف، عربی قرآن، عجمی قرآن، چھوٹا قرآن، بڑا قرآن، جیب سیز قرآن، نعوذ باللہ، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ چھوٹا مصحف، جیب سیز مصحف، وہ مصحف دیجیے، یہ مصحف دیجیے، ایسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مصحف میں کہا ہے، ایسا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سمجھے نا، فرق ہے استعمال میں وغیرہ۔ تو مصحف کی خرید و فروخت، اس کی یہ کتابوں کو بیچنے میں، میں 2-3 دن پہلے پڑھ رہا تھا ابن حزم رحمہ اللہ کے سلسلے میں، بہت تفصیلی گفتگو کی اس معاملے میں، وہ کتابوں کی خرید و فروخت، مصحف کے خرید و فروخت کے معاملے میں سب۔ تو یہ قطعاً غلط نہیں ہے یہ کسی طور پر بھی، بس ایک نزاکت ہے، وہ جو جتنا زیادہ نازک ہوگا اتنی زیادہ نزاکت ہوگی اس کے اندر، حقائق سے اس کا تعلق نہیں، لیکن بس احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں اس کو ہدیہ سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ہی چیز نہیں، اس طرح کے لوگ ہر چیز کے لیے، اگر اس طرح کے لوگوں کو ترکاری بیچنے کے لیے بٹھا دیں تو اس کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے، لیکن عموماً ایسے لوگ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ عموماً عطر فروش رہتے ہیں، کتابوں کے بیچنے والے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ ٹوپیاں بیچتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبان میں سننے کو ملے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی چیز ہے۔ ویسے ہی نہیں، اس کا تعلق جو ہے فقہی مسائل سے بہت زیادہ ہے، ہماری زندگیوں سے ہم کو نہیں معلوم ہے، حتیٰ کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور معاملہ باقاعدہ اسلام کا ہو اور اسلامی فکر عام ہو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے
کہ میری جتنی بھی دولت ہے جو میرے وارثین کو ملنے والی ہے میرے بچوں کو، وہ اپنی زندگی میں کچھ مال وقف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بچوں کے لیے. کس کے لیے؟ میرے بچوں کے لیے. عربی زبان میں اولاد جب بولتے ہیں تو اس سے مراد اس کے صلبی بچے، براہ راست اس سے ہونے والی اولاد، پوتے نواسے سب نہیں آتے اس میں پوتے نواسے سب نہیں آتے. یہ معاملہ وراثت کا نہیں، وقف کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میری اولاد کے لیے ہے تو اس کے اولاد کو ملے گا. اگر اس کی زندگی میں اس کے اولاد انتقال کر گئے، وہ وقف اس کے پوتوں میں نہیں جائے گا، وہ عام فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ میرے بچے بولے تو میرے پورے گھر کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، ایسا نہیں ہوگا. تو اگر یہ کہتا ہے کہ جو یہ میرے اولاد کے لیے، اور دیکھتا ہے کہ جو اس کی کیا بولتے ہیں 3-4 اولاد ہیں، اس میں سے 2 کا انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کے بچے زندہ ہیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں سب، اور یہ کہتا ہے کہ میرے اولاد کے لیے ہے یہ سب، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ مجازی معنی تب ان کو ملے گا، حقیقی معنی میں نہیں. یہ ہماری زندگی میں چونکہ نہیں ہے تو ایک انوکھی چیز، نئی چیز لگ رہی ہے. یہاں تک بتا دیا ہوگا آپ کو. اس طرح کے بہت سارے مثالیں ہیں جو عام ہماری بول چال میں، سب کچھ میں، جو ہمارے قسموں کا تعلق ہوتا ہے. جیسے دیکھیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں ان کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا. آپس میں دشمنیاں کر کے، آپس میں کچھ بات کر کے، رشتہ داروں میں ہو، دوست و احباب میں ہو، یا کسی بدعتی کا معاملہ ہو، دینی غیرت کی وجہ سے کہہ دے اللہ کی قسم میں ان کی جو ہے یعنی گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یا فلاں جگہ جاؤں گا نہیں میں. جیسے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اگر اس نے بھول چک کر کے یا جان بوجھ کر کے یہ قدم اگر اس نے رکھ دیا کسی معاملے میں، یا اس کی دہلیز میں جا کے کھڑا ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں کیا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پر یہی معنی لیا جاتا ہے کہ وہ قدم سے مراد وہ قدم حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں. قدم سے مراد قدم نہیں، وہ اس کا مطلب یہ کہ میں اس کے گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، گھر کے اندر نہیں رہوں گا، وہاں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، وہاں نہیں رہوں گا. وہ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جو وہاں قدم قریب میں بھی نہیں رکھوں گا میں، وہ مطلب نہیں ہوتا نا. معاشرے میں وہی معنی نہیں لیا جاتا نا. تو یہ ہمارے فقہی مسائل میں اس کا اثر ہوتا ہے باقاعدہ اس کے عام زندگی میں. ایک بڑی چیز ہے یہ. تو یہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ عقائد کا معاملہ ہو، دیگر امور غیبیات کا معاملہ ہو، وہاں مجاز معنی کسی طور پر بھی نہیں لیا جائے گا، کسی طور پر بھی نہیں. جو لفظ نبوی لفظ ہے وہ نبوی لفظ ہے، اس کو ویسے ہی باقی رکھنا. قرآن میں بھی جو ہے ویسے ہی. لیکن جو معاملہ فقہی مسائل سے، اس میں جہاں گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی جہاں حقیقی معنی لیا ہی نہیں جا سکتا، حقیقی معنی لیا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ بات ہوگی مجازی معنی لیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے باقاعدہ مسائل مرتب ہوتے ہیں. یہ ہمارے عام بول چال میں چونکہ اتنی سنجیدگی نہیں رہتی ہے، ہم اتنی دینیات سے ہمارا اتنا تعلق نہیں رہتا عام مسلمانوں کا، اور ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں رہتی ہے، تو پھر کہاں حقیقی معنی کہاں مجازی معنی. لیکن ہم لوگ کبھی کبھار بول لیتے ہیں نہیں میرا مقصد وہ نہیں تھا، میں نے وہ کہا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا وہ کہنا چاہتا تھا، میں یہ نہیں سمجھا تھا وہ سمجھا تھا. ایسے ہوتی نہیں، یہ سب وہی بات ہے، وہ حقیقی اور مجازی معنی. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی. بس یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے، انشاءاللہ آنے والے ہفتے دوسرے قواعد پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی